خاص طور سے جو تاجر تنظیم انجمن گل پلازا کی ہے انہیں اعتماد میں لیں، اور جو لوگ مسنگ ہیں ان کے اہل خانہ کو خاص طور پہ مطمئن کریں، گنتی کو پورا کریں۔ گنتی پورے کیے بغیر لوگوں کو چین اور اطمینان نہیں ہوگا۔ جو لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، ہم ان کے لیے دعا گو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند کرے، انہیں جواب اور یہ جو مسنگ پرسن، یہ جو گمشدہ لاپتہ ہیں، ان کی تعداد جو رجسٹر ہوئی ہے ابھی تو اس کا مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ یہ رش کا وقت تھا، لوگ اندر تھے۔ اگر کام کرتے ہیں، ایک ایک کمرے میں رہتے ہیں، ان کے تو اہل خانہ کو تب پتہ چلے گا ان کے جواب دینے۔ یہ بلیم گیم نہیں ہے، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ جو متاثرین ہیں، جو شہداء کے اہل خانہ لواحقین ہیں، ان کی تسلی، جو لاپتہ افراد ہیں ان کے اہل خانہ، ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی تسلی تشفی کی جائے اور ان کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے۔ بھئی جیسے گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک کمپلینٹ کال کا نمبر دیا نا، 1333 یا 1336 یا 1366، تو میرے خیال میں اسی طرح کہ میئر ہاؤس میں بھی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور میئر کے آفس میں بھی اس طرح کی کوئی ہاٹ لائن لوگوں کو دینی چاہیے، تاکہ چاہے وہ مالی کمپنسیشن ہو، مالی ازالہ ہو، یا چاہے وہ جانی جو لوگوں کے اعضاء اور ان کی ہڈیاں اور جوارے اب انہیں دستیاب کرنا ہے، انہیں ان تک پہنچانا۔ تو اس کام میں تیزی آنی چاہیے، گنتی پوری ہونی چاہیے، اور لوگوں کو کسی بھی حال میں ان کے جو پیارے لاپتہ ہیں ان کا پتہ ملنا چاہیے، ان کے جو باقیات ہیں وہ ملنے چاہیے۔ یہ حکومت کی جانب سے اس ثانی کی تحقیقات کی جاری ہیں، آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہو؟ دوسرا یہ کہ حکومت کی جو ابتدائی تحقیقات کی جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں اور آپ کے دور میں جو ہے کچھ پلازے میں جو ہے بے قاعدگیاں ہوئی، ان کو ریگولائز کیا گیا، تو کیا اور آج جو صورتحال ہے شہر کی ایک ثانی کے بعد مزید ثانیہ ہو سکتے ہیں، کیا اقدامات سے مطمئن نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کمشنر کراچی جو کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، سول سرونٹ ہے، وزیر اعلیٰ کے براہ راست ناک کے نیچے کام کر رہے ہیں، وہ کوئی ایسی رپورٹ کیسے دیں گے جس میں حکومتی اداروں، بلدیہ عظمیٰ کراچی، اس کے محکموں کی اگر کہیں پر نااہلی ہے، غفلت ہے، وہ کیسے سامنے آئے گی؟ ہم صرف سوال اٹھا رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے۔ لوگوں کی تشفی تسلی تبھی ہوگی جب انکوائری آزادانہ ہو، غیر جانبدارانہ ہو، بہت انڈیپینڈنٹ ہو، اور وہ ایک جوڈیشل کمیشن پاکستان انکوائری ایکٹ سیکشن 3 کے تحت قائم ہو، جس میں ISI، MI اور FIA جیسے اور نیب جیسے اداروں کا بھی جس میں تعاون حاصل ہو۔ تردد سے، کسی بات کو چھپانے سے لوگوں کا تجسس بڑھے گا، ان کی کیوریوسٹی بڑھے گی۔ میرے خیال میں اس سے اچھا ہے کہ یہ آزاد اور غیر جانبدارانہ کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ کا جج ہو، اس میں سربراہ اور 2 یا 4 ہائی کورٹ کے ججز ہوں۔ میرے خیال میں اس سے سب کی تسلی تشفی ہوگی۔ کمشنر کی انکوائری کو کوئی نہیں مانے گا، نہ تاجر مانیں گے، نہ میں نے یہی بولی، میری بات آپ سن لیں۔ قومی اسمبلی میں، صوبائی میں، اور کل ہم نے
جو ہمارے بارے میں کہا گیا یہ خامخواہی لوگوں کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کی توجہ ہٹا رہے ہیں اصل سنگین معاملے سے. یہ سنگین معاملہ ہے, اس سے نہ ہٹائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چاہے عبدالستار افغانی صاحب نے جو ہے وہ اس کی میوٹیشن کی ہو, میرے دور میں اس کی لیز ہوئی ہو, یا نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے ایک اور چیئرمین ان کے زمانے میں ریگولرائزیشن, یہ سب قانون کے اندر میں ہوا ہے, آئین کے اندر میں ہوا ہے. کوئی چیز ماورائے قانون, ماورائے آئین یا قانون سے تجاوز کر کے یا قانون کی خلاف ورزی کر کے نہیں ہوا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اور اگر اس میں کہیں اللیگیلٹی ہے افغانی صاحب, نعمت اللہ اور میرے کسی عمل میں, تو وہ تو دونوں دنیا میں نہیں ہے, لیکن ان کی جانب سے بھی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آئیں اللیگیلٹی کی انکوائری کرا لیں, وہ الگ سے معاملہ رکھے, اس کو اس معاملے کے ساتھ گڈمٹ نہ کرے اللہ کے واسطے. لیز میں یہ نہیں تھا کہ آگ لگے گی تو آپ بجھائیں گے نہیں. آپ سے سوال ہوا ہے کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ آئے, 24 گھنٹے تک کہاں تھے وزیر اعلیٰ اور میئر کراچی, یہ سوال ہے. یہ سوال ہے کہ فائر ٹینڈر اتنے کم کیوں ہیں, ان میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا, اس کی ایکسپینشن کیوں نہیں کی گئی, آپ نے اپنے دور میں کیا کیا, آپ یہ بتا دیں. یہ لوگوں کا سوال ہے.